الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في أدعيتنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام عنایت فرمایا. یہ دین سارے انسانوں کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس دین کو اپنے لیے نہیں مانتے ہیں، حالانکہ یہ دین سارے انسانوں کے لیے ہے. اور اس دین کے آ جانے کے بعد، اسلام کے آ جانے کے بعد جتنے ادیان و مذاہب تھے سب منسوخ ہو گئے ہیں. اب اگر اللہ کے نزدیک کسی دین کا اعتبار ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے. قرآن کریم میں اس بات کو بہت واضح انداز میں، بہت صاف طریقے سے 2-2-4 کی طرح واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم تلاش کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا انسان آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وہ جہنم رسید ہوگا، جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو حجت بنایا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم کثرت سے اس بات کا اقرار کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، یقین کو دوبالا کرنے کے لیے ہم یہ کہیں. نماز کے بعد دعائیں مانگے، نماز سے پہلے مانگے، عام وقتوں میں مانگے، اور یہ کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اسلام کو دین مان کر، اللہ کو رب مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں خوش ہوں، راضی ہوں، مجھے اطمینان قلبی ہے اور کامل یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اسلامی عقائد پر، لیکن دنیا میں کچھ ایسے ادیان ہیں جو ادیان سماوی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں، رد و بدل اور تحریف انہوں نے پیدا کر دی ہے. ابھی ہمارے نزدیک جو ثبوت کے حد تک ہے وہ یہ کہ عیسائیت دین سماوی ہے، یہودیت دین سماوی ہے، اور اسلام دین سماوی ہے. ان ادیان کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دین سماوی ہو، لیکن ہم حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں. یہودیت اور عیسائیت اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی معتبر دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے حجۃ الوداع کے موقع سے جو آیت قرآنی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، اب اسی دین کے ماننے والے کامیابی کے راستے کے ماننے والے مانے جائیں گے۔ عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، لیکن جو دین نبی پر نازل ہوا تھا اس دین میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تبدیلیاں اگر نبی کرتے، وہ تبدیلیاں نبی کرتے، پھر بھی اسلام کے آنے کے بعد اسلام ہی کی اتباع میں کامیابی ہے، لیکن خیر انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں انہوں نے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی جو انہوں نے ایجاد کیے، آپ سنتے ہوں گے کرسمس ڈے، چونکہ آئندہ جمعہ سے پہلے دسمبر کی 25 تاریخ آئے گی، جمعہ سے پہلے 25 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ عیسائی حضرات اسے کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ کرسمس ڈے یہ بھی انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے، یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی انہوں نے اپنے دین میں تغیر اور تبدل کر لیا تھا، بہت ساری تحریفات کر لی تھی انہوں نے، بہت سارے احکامات کو بدل ڈالے تھے انہوں نے۔ انہی احکامات میں سے، انہی باتوں میں سے جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ایک کرسمس ڈے بھی ہے جس کا تصور عیسائی دین میں نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے اسے ایجاد کر لیا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا آپ کو کہ اسلام کے آنے کے بعد اب ان دین کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے جو اسلام کو مانے گا اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہوگا، دوسرے ادیان کو ماننے والے مانے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب حق بات کی بات آئے گی ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ نبی تھے، یقیناً نبی تھے، ان کی تعلیمات تھی، لیکن اسلام میں آنے کے بعد تمام تعلیمات کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو عیسائیوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں، نئی چیزیں بنا لی ہیں، ان میں سے ایک چیز اور ایک عمل ان کا کرسمس ڈے ہے جو 25 دسمبر کو منایا کرتے ہیں۔ یہ کرسمس ڈے ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی سنتے ہیں کرسمس ڈے، لیکن میں سمجھتا ہوں اکثر لوگوں کو اس کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہوگا کیا ہے۔ کرسمس ڈے کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور کرسمس ڈے کے بارے میں شرعی نقطہ نظر ہمارا کیا ہے؟ یہ 3 پوائنٹس ہیں، 3 نکات ہیں، میں ان تینوں نکات پر مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کرسمس کیا ہے، کرسمس ڈے کہتے کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں کرسمس ڈے جو ہے یہ 3 کلمات کا مجموعہ ہے۔ کرس کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی زبان میں جو نام رکھا کرس یعنی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ کرس مس کیا ہے؟ مس کے معنی آتے ہیں بھیڑ کے، بھیڑ، اجتماع، گیدرنگ، لوگوں کا اکٹھا ہونا، اس کا مطلب مس۔ اور ڈے کہتے ہیں دن کو، تو کرس مس ڈے، کرس عیسیٰ علیہ السلام، مس بھیڑ جمع ہونا، ڈے دن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھیڑ اور دن کا مطلب یعنی ایسی بھیڑ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے اس ایک دن جمع ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں جشن منانے کے لیے جمع ہو، اس دن کو کہتے کرسمس ڈے۔ یہ کرسمس ڈے جو 25 تاریخ ہے، یہ کس مناسبت سے؟ عیسائی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آپ نے کرسمس ڈے کا مطلب سمجھا، یعنی ایسا دن جس دن بھیڑ جمع ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہو؟ وجہ ان کی ولادت، ان کی پیدائش، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں جشن منانا، یہ وجہ ہے جو حضرات کہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے 25 دسمبر کی تاریخ کو خاص کیا ہے۔ کیا واقعی میں، دوسرا پوائنٹ آئیے، تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ اس
سلسلے میں مورخین کا اختلاف ہے. خود عیسائی مورخین اور عیسائی پوپس جو ان کے پادری ہوتے ہیں، جو ان کے علماء ہیں جن کو پادری کہا جاتا ہے، پوپ کہا جاتا ہے، خود ان کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 7 جنوری کو پیدائش ہوئی ہے، بعض نے کہا 6 جنوری کو پیدائش ہوئی ہے، بعض نے کہا 18 جنوری کو پیدائش ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 دسمبر کو پیدائش ہوئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ تاریخ میں خود ان کے نزدیک اختلاف ہے. جب اختلاف ہے تو جشن کا ایک دن کیسے خاص کر لیا انہوں نے؟ عیسائیوں میں بھی گروہ ہے، یاد رکھیے، عیسائیوں میں بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں. ان کے یہاں بھی فرقہ بندی ہے، بہت سارے فرقے ان کے یہاں بھی ہیں. تو اس میں 325 عیسوی کی بات ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 325 عیسوی کی بات ہے. قسطنطین اعظم نے، جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا، قسطنطین اعظم نے لوگوں کو، بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد عیسائی دین کے بارے میں کچھ چیزیں طے ہوئی، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں. عقیدہ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ رب جو ہے، معبود جو ہے، الہ جو ہے، وہ 3 نفوس کا مجموعہ ہے. یہ عقیدہ بھی 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم کی نگرانی میں یا اس کے زمانے میں یہ بات طے پائی ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت جبرائیل، ان تینوں کے مجموعے کا نام الہ ہے، جسے اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہی گئی، اللہ، حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ، ان تینوں کے مجموعے کا نام الہ ہے، جسے وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں. تو اسی قسطنطین اعظم کے زمانے میں یہ بات بھی طے پائی کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ متعین کر دی جائے، اور ہم جشن منائیں تاکہ لوگ اس تاریخ سے، اپنے نبی سے واقف ہوں. پھر وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اور سلسلہ چلتا رہا، آج کل تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جو ادیان و مذاہب کے بہت ماہر تھے. آپ میں سے بعض نے نام سنا ہوگا، احمد دیدات. ابھی جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جن کا عیسائیت پر اچھا مطالعہ ہے، بہت مناظرے انہوں نے جیتے ہیں، یہ ان کا فن ہے. یہ مناظرہ اور ادیان و مذاہب کا مطالعہ، یہ ان کا فن ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد تھے احمد دیدات، جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے. اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے، ساؤتھ افریقہ میں رہنے لگے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہ وفات پا چکے ہیں. احمد دیدات صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو کرسمس ڈے مناتے 25 دسمبر کو، یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے. اور قسطنطین اعظم نے جو اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بتایا، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو لوگ روم میں تھے، اہل روم 25 دسمبر کو اپنے ایک دیوتا کی پوجا کیا کرتے، جشن کیا کرتے تھے. ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے ملک میں کہ ہمارے برادران وطن کے بہت ساری دیوی ہیں، دیوتائیں ہیں، وہ ان کے پوجا میں ایک دن کو خاص کرتے ہیں، چڑھاوا کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، وہ ان کا دین، ان کی چیز. تو اسی طرح اہل روم 25 دسمبر کو اپنے ایک دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور جشن مناتے تھے. اس دن لوگ جمع ہوتے تھے. وہی دیوتا کا جشن بڑھتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اس نے اختیار کر لی، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ یہ ہے. حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح توریت کتاب سے اور دیگر کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی، وہ پیدائش موسم گرما میں ہوئی تھی، موسم سرما میں نہیں. اور 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے، دسمبر موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی تھی،
فلسطین کا علاقہ تھا، دسمبر کے مہینے میں موسم سرما ہوتا ہے، حالانکہ ان کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے بھی یہ تاریخ صحیح نہیں ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کہنا یہ موسم سرما اور گرما کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا احمد دیدار صاحب نے کہا کہ جشن کسی دیوی دیوتا کے نام سے ہوتا تھا، اور یہ بات بھی میں نے کہی کہ 325 عیسوی میں یہ طے پایا ہے، اس سے پہلے جشن نہیں منایا جاتا تھا۔ تو اس طرح ایک چیز نئی ایجاد کردہ چیز ہے جو آج ایجاد نہیں ہوئی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان لوگوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ لیکن بہر صورت کرسمس ڈے کا تعلق عیسائیت کے لحاظ سے بھی دین کا اصل حصہ نہیں ہے، یہ ان کی پیداوار ہے، یہ ان کی بناوٹ کی چیزیں انہوں نے بنا لیا ہے۔ خیر ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ کرسمس ڈے کے معنی کیا ہے میں نے مطلب بتایا آپ کو، کرسمس ڈے کی تاریخی حیثیت کیا ہے میں نے اس کی وضاحت کی۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ پہ کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے رویہ اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب میں بڑے بڑے مالز سجایا جاتا ہے، عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں 95% 95% مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ان ممالک میں سے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کرسمس ڈے کی مناسبت دھوم دھام سے جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ اہتمام کرنے والے جو بھی ہوں، لیکن مسلمان میں سے بھی بہت سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ کہ میرا دین میرے لیے، تیرا دین تیرے لیے، تمہارا دین ہے تم اسے اختیار کرو۔ ہم کسی کے دین کے شاعر پہ یا جو دین کی علامت سمجھی جاتی ہے ہم اسے نہیں کر سکتے، شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہے، لیکن حدیث میں جو بات آئی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو اعمال کسی دین کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، کسی دین کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں، کسی دین کی پہچان سمجھی جاتی ہے، اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کرسمس ڈے آج عیسائی دین کی ایک علامت ہے، دین عیسوی کے شاعر میں سے ہے، دین عیسوی کی بنیادی علامتوں میں سے ہے۔ اب ایسے کام میں ہم اور آپ شریک ہو، کلمہ توحید کا پڑھنے والا، اقرار کرنے والا شریک ہو، تو حدیث کے لحاظ سے تو ہمارا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہذا ایسے موقع سے بچنا اور اسی طرح مبارک بادیاں پیش کرنا، ہاں وہ اگر خوشی میں مٹھائی وغیرہ دیتے، کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کوئی چڑھاوے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز چڑھاوے کی ہوتی ہے، بتوں پر چڑھایا جائے، دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا جائے، وہ چیز تو ہمارے لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو چیز چڑھاوے کی نہیں ہوتی ہے، اگر غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ چڑھاوے کی چیز نہیں ہے اور وہ تہوار کے موقع سے خوشی میں کوئی چیز دیتے ہیں تو لینا درست ہے، لے سکتے ہیں، لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن ان کے پروگرام میں شریک ہونا، مبارکبادیاں پیش کرنا، اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری شرعی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہاں سیاسی مصلحت میں کچھ چیزوں کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام واضح اور صاف دین ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کفرنا بکم وبدا
بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اپنی قوم سے، کفرنا بکم، ہم نے تمہاری چیزوں کا انکار کیا ہے، ہم تمہارے معمولات کو، تمہاری دیوی دیوتاؤں کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے دین کو، تمہارے رسم و رواج کو نہیں مانتے ہیں. کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا، انکار کیا تمہاری چیزوں کا. اور فرمایا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یاد رکھنا ہمارے درمیان تمہارے درمیان عقیدے کے معاملے کی جب بات ہوگی، عداوت اور بغض یہ ہمیشہ ظاہر ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے معبودوں میں ہم ہیں کر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اسی میں سمجھوتا ہو سکتا ہے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تو اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ تو تم ہمارے بھائی بھائی ہو جاؤ گے، کلمہ گو ہو جاؤ گے، کوئی اختلاف نہیں رہے گا. لیکن آج صورتحال یہ کہ چونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں عیسائی مذہب اور عیسائی دین کی ماننے والی ہیں، بڑی طاقتیں اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسلحے کے لحاظ سے اور دنیا میں جو فوجیوں کا غلبہ ہے یا ڈیفنس طاقت جو ہے اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے لوگ محبت کی اظہار میں حد کو بھی پار کر جاتے ہیں، اور ابھی جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ جانے کیا سے کیا کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے صاف صاف کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے. لن ہے، لن ہے تاکید کے لیے، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اختیار کر لو. تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، وہ تم سے تعلق مضبوط رکھیں گے، لیکن تم سوچو کہ ہم اسلام پر باقی رہیں اور یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں خوش ہو گیا. ہاں انسانی جو رواداریاں ہیں، انسانی رواداریاں، اسے مدارات کہا جاتا ہے، انسانی ہمدردی ہے، انسانی محبت ہے، وہ تو ہمیں ہر انسان سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں بات آئی ہے کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تو ہمارے وہ انسانی بھائی ہیں. اور انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم و کرم کرے گا. زمین میں انسان بھی ہے، غیر انسان بھی ہے. بتانا یہ کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہمیں رحم و کرم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق بھی ہو، ہاں تمہیں اگر نقصان پہنچانے والی ہو تب تو اسے ہٹا دینا راستے سے. آستین میں سانپ نہیں پالنا ہے، لیکن اگر تمہیں وہ نقصان نہیں دے رہی مخلوق تو اسے بلا وجہ مارنے کو منع کیا گیا ہے. تو اللہ نے تو ہر مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کی بات کہی ہے، اور ہمارے نبی نے ہر مخلوق کے ساتھ محبت کر کے بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے کو، جسے چوزا کہتے، چوزے کو پکڑ لیا تھا. چڑیا آ گئی اور آنے کے بعد منڈلانے لگی، وہ آواز لگانے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا کہ کس نے اس چڑیا کے بچے کو لے لیا ہے، جاؤ اس چڑیا کے بچے کو وہیں رکھ دو گھونسلے میں. تو بتانا یہ ہمارے نبی نے تو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ پیار و محبت کی تعلیم دی ہے، اور ہم اس کا اظہار کریں گے، انسانوں کے ساتھ بھی کریں گے. کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم ہو ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، لیکن اگر دینی شاعر کی بات آئے گی تو ہمیں ہمارا دین مبارک، آپ کو آپ کا دین مبارک. آپ کی دینی علامتوں میں، آپ کی دینی شاعر میں، آپ کی دینی دیگر چیزوں میں ہم شریک ہوں تو پھر ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا.
لہذا یاد رکھیے، بات کرسمس ڈے کی ہو یا کسی اور چیز کی بات ہو، اگر وہ دینی علامت ہے تو ہمیں ان سے دور رہنا ہے، ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا ہے۔ ہاں، انسانیت کے ناطے جو خدمت ہو سکتی ہے، جو تعاون ہو سکتا ہے، وہ انسانی ہمدردی کے موقع سے ہم کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ یہ باتیں تھی میرے عزیز طلبہ۔ کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہے، کرسمس ڈے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور کرسمس ڈے یا دیگر ادیان کی جو علامتی اور شاعری معاملات ہیں، ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔